اور خداوند اس صبح کے لیے جب ہم تیری حضوری میں یہاں جمع ہیں تو خداوند تیرے سامنے ہم اپنی زندگیاں رکھتے ہیں اور تجھ سے پاک روح منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں کنٹرول میں لے، ہمیں اپنی پناہ میں لے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اور بخش دے کہ ہم تیرے نام کی گواہی کا باعث بن سکیں۔ آج سارا جلال اور ساری عزت یسوع کے نام کو ملے اور میں برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آج کے دن بہت خوبصورت جو ورس تھی، یہ مقدس توما رسول کا یہ واقعہ ہے جو اسی رات جب مسیح خداوند جی اٹھا تھا تو ہمیں اس کی تعلیم ملتی ہے۔ بائبل مقدس کی یہ تعلیم ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد خدا ہم پر اپنا فضل کرتا ہے اور اپنی بلیسنگ کرتا ہے، تو خدا ہمارے ماضی کو، ہمارے حال کو اور ہمارے مستقبل کو وہ تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ اب ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات چیت کرنا وہ خدا کے جلال کے لیے ہوتا ہے، اور جب ہم خدا کے جلال کے لیے کرتے ہیں تو پھر خدا کی شبیہ ہمارے اندر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور خدا ہمارے مستقبل کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، خدا ہمارے حال کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، اور وہ ہمیں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہو دیتا۔ یہ جو بائبل مقدس میں ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے، لکھا ہے کہ مگر ان 12 میں سے، یہ یوحنا کی اس کا 20واں باب ہے اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ یہ شاگردوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ مسیح خداوند نے جب ساڑھے تین سال زمینی خدمت کی اور خدمت کے دوران اس نے رسولوں کو چنا، اس نے رسولوں کو مخصوص کیا۔ بہت سارے رسول تھے لیکن ان میں سے 12 رسول جو تھے وہ خداوند مسیح نے چنے، اور وہ اس کی خدمت کو، اس کی رسالت کو اور اس کے نام کو آگے جلال دیں گے، اور اس نے اپنے رسولوں کو چنا تاکہ وہ اس کی رسالت اور اس کے مشن کو جو ہے وہ آگے لے کر جائیں۔ اور مسیح خداوند نے 12 رسول چنے، اور ان رسولوں نے مسیح خداوند کے معجزات کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، جس میں اس نے اندھوں کی آنکھیں کھولی، اس نے لنگڑوں کو چلنے کی طاقت دی، اس نے مردوں کو زندہ کیا، اس نے پانی پر چلا، اور اس نے پانی اور ہوا کو ڈانٹا، اور اس نے بہت سارے معجزات کیے جو ان رسولوں نے دیکھے تھے۔ لیکن اس کے باوجود رسول جو تھے وہ ابھی اسی طرح اس پر پاک روح کی معموری میں ابھی تک نہیں آئے تھے، اور وہ شک کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب مسیح خداوند منادی کر رہا تھا اور کافی دور چلے گئے تھے لوگ، اور مسیح خداوند نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو میرے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور میری منادی سن رہے ہیں، میری باتیں سن رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان پر ترس آیا، اور جب وہ ترس آیا تو مسیح خداوند نے ان کو کہا، شاگردوں کو کہا کہ تم ان کو کھانے کے لیے دو، لیکن شاگردوں نے کہا کہ ہمارے پاس کہاں، اس جنگل میں ہم کہاں سے جو ہے وہ ان کے لیے روٹی اور خوراک لے کر آئیں، یہ تو بہت مہنگا ہوگا اور اتنے پیسے بھی نہیں ہیں اور اتنی جلدی ہم لوگ کہاں سے لائیں۔ اور یہ تقریباً 5000 لوگ تھے جو اس وقت مسیح کی منادی سن رہے تھے۔ تو مسیح خداوند نے نہایت بائبل مقدس میں بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا تم ہی ان کو دو، اور شاگرد جو تھے وہ پریشان ہو چکے تھے، اور خداوند نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ جب تک وہ انسانی سوچ کو اور انسانی طاقت پہ بھروسہ کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کہاں سے لائیں یہ چیزیں، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے جیسے ہی انہوں نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں خداوند کے ہاتھ میں دی، اور جب ہم خداوند کے ہاتھ میں چیزیں دے دیتے ہیں تو پھر خدا ان چیزوں کو برکت میں دے دیتا ہے، ان کو بدل دیتا ہے، اور وہ پھر جو ہے پلس کی مانند خدا ہماری زندگی میں کر دیتا ہے۔ پھر خدا ایک نہیں بلکہ بہت ساری برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب خدا کے ہاتھ میں وہ 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں گئی تو لکھا ہے کہ 5000 لوگوں نے سیر ہو کر وہ کھانا کھایا، اور خدا اپنے لوگوں پر برکتیں نازل کرتا ہے۔ مسیح خداوند کے شاگرد جنہیں مسیح خداوند نے چنا کہ وہ اس کے مشن کو جاری رکھیں گے، کیونکہ خداوند کا پلان ازل سے تھا کہ وہ بیٹا آئے گا اور صلیب پر اپنی جان دے گا، اور اس کے بعد اس کے جو شاگرد ہیں اس کے کام کو آگے بڑھائیں گے،
اور اسی لیے مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو چنا تاکہ وہ میرے جانے کے بعد منادی کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب مسیح خداوند جی اٹھا، جب جانے لگا تھا آسمان پر، اور اپنے جی اٹھنے کے بعد مسیح خداوند آسمان پر جانے لگا، تو اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم سارے اس پہاڑ پہ اکٹھے ہو۔ یہ یوحنا متی کی انجیل میں ہمیں اس کا واقعہ ملتا ہے، اور وہ ہے متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 16ویں آیت ہے۔ تو یہاں اس طرح لکھا ہے، متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے کیا کیا؟ شک کیا۔ یہاں لکھا بعض نے شک کیا، یعنی مسیح خداوند آسمان پر جانے والے ہیں جی اٹھنے کے بعد، اور اس نے اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا اس پہاڑ پر تاکہ تم مجھے رخصت کرو، اور مسیح خداوند نے ان کو اختیار دیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں زمین اور آسمان کا جو اختیار دیتا ہوں، اور لکھا ہے کہ تم کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرو۔ اور مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو یہ اختیار دیا، جاؤ جا کے تم منادی کرو۔ اور یہاں لکھا ہے کہ بعض شاگرد شک کر رہے تھے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اور یہ شاگردوں کی ہسٹری تھی کہ وہ مسیح خداوند کے ساتھ رہتے ہیں، مسیح خداوند کے معجزات کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مکمل طور پر اس اعتقاد میں ابھی یہ نہیں آئے تھے کہ یہ کہہ سکیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح یسوع مجھ میں زندہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں یوحنا کی انجیل اور اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت اگر آپ پڑھیں، یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت، ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کا کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ تھینک یو۔ یہاں لکھا ہے کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ مریم مگدلینی جو ہے وہ صبح سویرے مسیح خداوند کو ملنے کے لیے آئی تاکہ اس کی وہ قبر پہ جائے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے قبر کا جو منہ تھا، پتھر جب وہ ہٹا ہوا تھا اور وہ کھلی ہوئی تھی۔ یہاں ہمیں جو چیز نظر آتی ہے کہ مقصہ یہ جو مریم مگدلینی ہے یہ پہلی آئس وٹنس ہے وہاں مسیح خداوند کے جی اٹھنے کے بعد، یعنی مسیح خداوند اس مریم کو یعنی مریم مگدلینی کو ملا اور اس سے باتیں کی، اور وہاں اس نے کہا کہ جا کر تم میرے شاگردوں کو بتاؤ، اور جا کر ان کو بتاؤ کہ میں جی اٹھا ہوں، اور تم اس شہر گلیل میں جاؤ، یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ یعنی مریم کو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پہلے ملا اور اس سے باتیں کی، یہ پہلی جو تھی وہ آئس وٹنس تھی۔ اور اس کے بعد جا کر اس نے پترس کو اور اس شاگرد کو جس سے یسوع یہاں لکھا ہے، اور دوسرا شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا، دوڑی ہوئی آئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لیا گیا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے۔ یہاں 2 شاگردوں کا ذکر ملتا ہے، پہلا مریم ہے اور اس کے بعد پترس ہے، اور لکھا ہے کہ جس کو خدا عزیز رکھتا تھا، تو یہ اشارہ ہے یوحنا رسول کی طرف، اور یوحنا رسول سے خدا بہت پیار کرتا تھا، اور اسی لیے یہاں جو دوسرا شاگرد ہے وہ یوحنا رسول ہے جو مسیح خداوند کی جو ہے قبر پر آئے اور انہوں نے مسیح خداوند کو دیکھا۔ اور اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں 20واں باب اس کی 14ویں اور 18ویں آیت میں، تو یہاں لکھا ہے کہ 2 فرشتے ملے مریم مگدلینی کو، اور انہوں نے کہا تم کیا ڈھونڈتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں یسوع کو ڈھونڈتی ہوں، اور یسوع کی لاش یہاں پڑی تھی۔ اور اس نے کہا کہ اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے خداوند کو اٹھا لیا گیا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے۔ اور خداوند مسیح نے اس سے مخاطب ہوا اور اس سے باتیں کی، اور باتیں کرنے کے بعد خداوند مسیح سے وہ مل کر وہ اپنے شاگردوں کے پاس، اپنے جو شاگرد تھے ان کے پاس چلی گئی۔ اور لکھا ہے کہ 19ویں آیت میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل میں اس کے 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر اسی رات جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت
वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, और यीशु आके बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो। यहाँ ये वही दिन है मसीह खुदावंद के जी उठने का, यानी शाम को, अगर मसीह संडे की सुबह मसीह खुदावंद जो है वो जी उठे हैं, और शाम को जो है मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों से मिलने के लिए वहां पहुंचे हैं। और यहाँ मसीह खुदावंद ने ये कहकर अपने हाथ और अपनी पसली उन्हें दिखाई, यानी उसी शाम खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के दरमियान आए, उनसे बातें की और उनको अपने हाथ और अपनी पसली दिखाए और उनको बताया कि मैं जिंदा हूं। और वो लोग शागिर्द थे वो बहुत खुश हुए और खुदा मसीह ने उनको बरकत दी। लेकिन यहाँ एक मसला था, वो मसला ये था कि तोमा उस वक्त उन रसूलों के बीच में नहीं था, और जब तोमा बाद में आया, और यहाँ लिखा है कि अपना 25वीं आयत में, और लिखा है कि बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है, मगर उसने उनसे कहा। यहाँ जब वो वापस मसीह खुदावंद चला गया और वो आया, तोमा आया रसूलों के पास, तो रसूलों ने कहा कि हमने मसीह खुदावंद को देखा है, उसने हमसे बातें की हैं, उसने अपने हाथ हमें दिखाए हैं और उसने अपनी पसली दिखाई है, और हमने देखा है कि वो जिंदा हो गया है, और खुदावंद का शुक्र है कि वो जिंदा हो गया। और शायद मरियम मगदलीनी ने भी उनको, तोमा को बताया हो और कहा हो कि देखो मैंने यीशु से बातें की हैं, यीशु ने मुझसे बातें की हैं, उसने मेरे साथ बात करके मुझे बताया कि वो जिंदा हो चुका है। लेकिन तोमा जो था वो उस शक पे खड़ा था, उसने कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में अपने हाथ ना डाल लूं और उसकी पसली में अपना हाथ ना दे लूं, मैं हरगिज यकीन नहीं करूंगा। और तोमा ने यही किया। बहुत दफा हम खुदा के भेदों को नहीं समझते, बहुत दफा अगर कोई मुश्किल या परेशानी आती है तो हम शक करते हैं और हम टोटली तौर पर खुदा पर ईमान नहीं रखते। ईमान रखना, यकीन रखना, भरोसा रखना, ये मसीहत की बुनियादी तालीम है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बगैर ईमान के आप निजात हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ईमान यीशु है, और अगर मैं यीशु पे ईमान रखता हूं तो फिर निजात खुदा मुझे बख्श देता है, क्योंकि जहां यीशु है वहां निजात है, जहां यीशु है वहां शादमानी है, और जहां यीशु होता है वहां खुशियां हैं और वहां परेशानियां नहीं आ सकती। इसीलिए खुदावंद अपने लोगों को नहीं छोड़ता। और तोमा ने कहा कि मैं जब तक उसको देख ना लूं, और कलाम मुकद्दस में लिखा है 26वीं आयत में, यूहन्ना की जो उसके 20वां बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, और 8 रोज के बाद जब शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था, दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर बीच में खड़े होकर कहा तुम्हारी सलामती हो। और फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली जो है मेरी पसली में डाल और बेतकाद ना हो बल्कि तकाद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा कि तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाए। अंजील मुकद्दस की खुशखबरी जो है आज, जो मेरे लिए और आपके लिए जो अंजील मुकद्दस की खुशखबरी है, जो नजात है, जो शादमानी है, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, और वो सच बताती है कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, और वो जो देखता नहीं है बल्कि ईमान लाता है कि यीशु मसीह मेरा नजात दहिंदा है, उस नजात और रहमत और फजल उस पर हमेशा रहता है, क्योंकि खुदा अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता, और उसका वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और इसीलिए खुदा ने, आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में आपको इब्राहिम की मिसाल मिलती है कि खुदा ने इब्राहिम को बोला कि तू अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों को छोड़ और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दूंगा। हालांकि इब्राहिम उस मुल्क को नहीं जानता था, उसे मालूम नहीं था कि मैं किस मुल्क में जा रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद वो खुदा के उस हुक्म पर लब्बैक कहता हुआ चल पड़ा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसे इतना इजाज दिया कि आज ईमानदारों का जो बाप है वो बाप इब्राहिम है, वो खुदा का दोस्त कहलाया और खुदा उससे दोस्तों की तरह बातें करता था। खुदा अपने लोगों पर ईमान रखता है। हम जिन्हें हमने खुदा को नहीं देखा लेकिन हम ईमान रखते हैं, हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और खुदा के कलाम से सीखते हैं
کہ خدا موجود ہے, وہ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا. آپ یہ دیکھیں کہ آج پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے اس مرض میں اور اس وبا میں پھنسے ہوئے ہیں. کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ہر روز ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں اور اس وبا سے, اور اس کا علاج نہیں ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو سیف رکھا ہوا ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے. کیوں بچا کے رکھا ہوا ہے؟ کیا ہم بہت روحانی لوگ ہیں؟ کیا ہم بہت دعا گو لوگ ہیں؟ کیا ہم بہت دوسروں کی خدمت کرتے ہیں؟ یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس بیماری سے, اس دکھ میں سے, اس پریشانی میں سے محفوظ رکھا ہوا ہے. اسی لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں, خدا کے لوگ ہیں. خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور خدا اپنے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے, کیونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا تو میں تجھے محفوظ رکھوں گا. تو نے میری طرف توجہ کی تو میں تجھے پناہ دوں گا. تو نے اپنی آنکھیں میری طرف اٹھائیں تو میں تجھے کسی مصیبت میں نہیں گرنے دوں گا, کیونکہ تو میرا ہے اور میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے. میں نے تیرے لیے جو ہے وہ اپنی جان دی ہے. آج پوری دنیا پریشان ہے, لیکن خدا ان کا شکر ہے کہ خدا ہمیں نہیں چھوڑتا. خدا کا فضل ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. آج ہم دکھی ہیں لیکن خدا اس کے باوجود ہماری فیور کرتا ہے. خدا ہمیں نہیں چھوڑتا. یہ جو برا ٹائم ہے, جو دکھ کا ٹائم ہے, جو تاریکی کا ٹائم ہے, خدا اس کو نکال دے گا اور بہت جلدی خدا اپنے فضل سے ہمیں واپس جو ہے وہ لے آئے گا. اسی طرح جس طرح ہم لوگ پہلے زندگی گزارتے تھے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے دنیا میں آنے کا, اور خدا شاید بہت ساری چیزیں ہمیں سکھانا چاہتا ہے, ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو چینج کر لو. ابھی بھی وقت ہے کہ خدا ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنی روشوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف آئیں. شاید میں اس زندگی میں اتنا بیزی تھا کہ میرا رکنے کا ٹائم مجھے نہیں ملتا تھا, مجھے ٹھہرنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا تھا, اور میں اتنا بیزی تھا کہ میرے پاس خداوند کے لیے ٹائم نہیں تھا. لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ذرا رک جا اور میری طرف توجہ کر, کیونکہ میری آنکھیں تیری طرف لگی ہوئی ہیں, لیکن تیری آنکھیں دنیا کی طرف لگی ہیں, تیری آنکھیں پیسے کی طرف لگی ہیں, تیری آنکھیں ہلا گلا کی طرف اور رنگینی کی طرف لگی ہیں. لیکن اگر تو مجھ پر ایمان لاتا ہے اور مجھ سے دوستی کرتا ہے تو پھر میں تیرے بدلے برکتیں اور رحمتیں دوں گا. خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور اس کا فضل ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں. ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ خدا کا بیٹا ہمارے لیے قربان ہوا. ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم اس کے نام کو لے کر دعا کرتے ہیں. ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم اس کی نجات کے گیت گاتے ہیں. ہم خوش قسمت لوگ ہیں ہم اسے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے, وہ بچاتا ہے ہمیں. اس کے بازو آج بھی میرے لیے اور آپ کے لیے جس نے کھولے ہوئے ہیں, وہ ہم سے حق کرنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں جب صلیب پر تھا تو اس نے اپنے بازو کھولے ہوئے ہیں. وہ اس لیے کھولے ہوئے ہیں کہ وہ مجھے اور آپ کو حق کرنا چاہتا ہے. وہ اپنی باہوں میں لینا چاہتا ہے تاکہ میرے گناہوں کو وہ اٹھا کر اور مجھے اپنی پاکیزگی سے پاک کرے. یہ خدا ان کا شکر ہے. ہمیں جتنا بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اتنا ہی تھوڑا ہے. خدا نے ہمیں زندگی دی ہے, خدا نے ہمیں صحت دی ہے, خدا نے ہمیں بچوں اولاد دی ہے, خدا نے ہمیں روزگار دیا ہے, اور یہ خدا کا بھاری فضل ہے جو خدا اپنے لوگوں کو بخشتا ہے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے خداوند کی ساری برکتوں کے لیے کہ خدا اپنی رحمت سے ہمیں معمور کرتا ہے, اور ہمیں ہر روز خدا سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے. جس طرح ہم ہمارے بچے یا ہم اپنے عزیزوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, ہمیں خدا کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کرنا چاہیے کہ اے یسوع میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, میری اول درجہ تو ہے, میری زندگی میں اول جو درجہ پہلا جو پھل ہے وہ تو ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے, نہ میرے بیوی, نہ میرے بچے, نہ کوئی اور. پہلا پھل تو ہے, پہلی محبت تو ہے. اس لیے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے لیے جان دی اور میرے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. اور آپ دیکھیں گے ہمیشہ خدا ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمیں بچاتا ہے. یہ وقت ہے ہمیں پوری دنیا کے لیے, پورے لوگوں کے لیے, سب دنیا کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے خداوند تو اس برے وقت کو اور اس اندھیری رات کو خداوند دور کر. ہمیں تیری ہی آس ہے اور تجھ ہی پر ایمان رکھتے ہیں. ہم دعا کریں.
मैं भाई सिल्विया से درخواست करूंगा کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کرے.